ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر جناب بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دے, 4-5 کتابیں لکھ دے جناب انگریزوں سے لوگوں سے فنڈ لے کے, اور بعد کے اندر جناب وہ کہے میرے جیسا تو دنیا کے اندر ہے ہی نہیں, نوبل انعام یافتہ میں ہی ہوں. جیسے آج کل ہماری وہ ملالہ یوسفزئی ہے. سوچے کہاں پہنچی بات یہ. جب اس کو فائر لگے تھے نا, فائر, اس وقت ہمارے علماء کرام نے یہ بات واضح کر دی تھی, ملالہ کا ملال. یہ ہمارے ادھر اقبال ٹاؤن کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین ہے, وہ وفات پا گئے جناب علامہ احمد علی قصوری صاحب. یہ حضرت جانتے ہیں, ابھی اقبال ٹاؤن سے آئے بیٹھے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے, یہ جانتے ہیں. میں نے شاید ملاقات بھی ہوئی ہے آپ کی, علامہ احمد علی قصوری صاحب. اگر نہیں, میرے مدرسے جہاں سے میں پڑھ گیا ہوں وہ بھی وہاں سے فارغ سے, اور تقریباً بڑی عمر پا کے وہ دنیا سے گئے. جس دن ملالہ کو گولیاں لگی تھی اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تھا, جس کے اندر انہوں نے ایسی بحث کی تھی, مکمل دلائل کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا تھا کہ یہ جو سارا عالم کفر ملالہ کے حق میں بول رہا ہے نا, اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ ان قریب اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے گا کہ جناب اس جیسا فہم کوئی نہیں ہے, اس جیسا ذہین انسان کوئی نہیں ہے, اس جیسا مظلوم انسان کوئی نہیں ہے, اور اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے گا کہ اسلام کے خلاف اس سے کام لیے جائیں گے. وہی بات ہوئی. اللہ کی عزت کی قسم, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے. جو جو لفظ انہوں نے لکھا تھا آج ملالہ نے وہ پورا کر کے دکھایا ہے. ایسا ملال اس کے چہرے پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے کہا یہ جو داڑھی رکھنے والے ہیں یہ تو دہشت گرد ہے. اپنی کتاب کے اندر اس نے لکھ دیا, اور ٹھیک ایک ہفتے پہلے کی بات ہے, اس نے یہ پوری دنیا کے اندر انٹرویو جاری ہے, آپ نیٹ سے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس نے کہا جناب نکاح کی کیا ضرورت ہے, بندہ ویسے بھی تو کسی فرینڈ کے ساتھ رہ سکتا ہے نا, اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے, نکاح کی کوئی ضرورت نہیں, نکاح نامے پہ دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے, ویسے کسی کو پسند کرو اس کے ساتھ رہ لو, بچے ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا لعنت ایسی سوچ پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ میرے ہاتھ کے اندر مسلم شریف موجود ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ تم نکاح کیا کرو. صحابہ کو حکم دیا. یہ وہ صحابہ ہے کہ جن کی طہارت اللہ خالق کے کائنات نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. واللہ یحب المطہرین. یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے تقوی میرے مصطفیٰ سے سیکھا ہے, جنہوں نے علم میرے مصطفیٰ سے سیکھا ہے, جنہوں نے طہارت میرے مصطفیٰ سے سیکھی ہے, جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہے, جنہوں نے اپنا تن من دن حضور کے قدموں پہ قربان کیا, ان کو بھی میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ کرام نکاح کرو. حضور نکاح کرنے سے کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإنہ اغض للبصر. فرمایا نکاح جو ہے یہ آنکھ کی حفاظت کرتا ہے, یہ آنکھ کی حفاظت کرتا ہے. اور اس کے بعد ساتھ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اور فرمایا نکاح جو ہے یہ شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور ساتھ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فرمایا جس بندے کے ہمت نہ ہو نکاح کرنے کی تو فرمایا وہ روزے رکھ لیا کرے, اس کی خواہش دبی رہے گی. میں نے کہا یہ جو نکاح کا طریقہ ہے یہ اس کے لیے ہے جس نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہو. یہ نکاح کا طریقہ اس کے لیے ہے جس نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہو, جس کو نہ آنکھ کی پرواہ ہو نہ جس کو اپنے جسم کی پرواہ ہو. میرا جسم میری مرضی والیاں, وہ جیسے مرضی اعلان کرتی رہے کہ جناب نکاح نامے پہ دستخط کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا یہ سچ علماء نے کہا تھا کہ ان قریب تجھے اسلام دشمنی کے لیے لانچ کیا جائے گا. آج عالم کفر نے اس کو اسلام دشمنی کے لیے لانچ کر دیا ہے, اور یہ لوگوں کو بتا رہی ہے نکاح کی ضرورت نہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. فرمایا نکاح میری سنت ہے, جو بندہ میری اس سنت پہ عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. میں نے کہا تو جیسے مرضی خود کو مسلمان کہے, لیکن رسول اللہ 14 صدیاں پہلے بیان کر گئے ہیں جو نکاح کا دشمن ہے وہ میرا نہیں کسی اور کا تو ہو سکتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان صرف وہی ہوگا, صرف وہی مسلمان ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ تمام اعمال پہ عمل کر کے دکھائے, اس کی مخالفت نہ کرے. جو بندہ حضور کی سنتوں کا انکار کرے, مخالفت کرے, حضور نے فرمایا فلیس منی, وہ میرا ہے ہی نہیں. جب تم ہے ہی نہیں تو پھر تمہیں ضرورت کیا ہے مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں دخل اندازی دینے کی؟ یہاں پہ تو دخل اندازی وہ دے نا جو مسلمان ہے, جس کو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا ہے, وہ یہاں پہ دخل اندازی دے. جس کو حضور فرما رہے ہیں یہ میرا ہے ہی نہیں. اور نکاح تو وہی کرتا ہے نا کہ جس کو اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہو, جس کو اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہو. میں نے کہا تجھے تو علیحدہ رہنے کی عادت پڑ گئی ہے وہاں پہ, تجھے کیا لگے نکاح سے؟ تجھے تو اب وحشت تو ہونی ہے نا.
کہ کجا ایک عورت ہے کہ جس نے عزت کے ساتھ ایک کے ساتھ رہنا ہے اور جس کو عادت پڑ جائے ہزاروں کے ساتھ رہنے کی تو اس نے پھر نکاح کی مخالفت ہی کرنی ہے نا. یہی حال ہمارے اسلام آباد کے اندر ہوا تھا. یہ پچھلے دنوں جب عورت مارچ کیا گیا وہاں پہ بھی کہہ رہے تھے کہ یا جنم نکاح کی کیا ضرورت ہے, نکاح نہ کیا جائے, ویسے ہی بندہ آپس میں رہ سکتا ہے. میں نے کہا آپس میں ویسے وہ رہے جس کو ہزاروں کے ساتھ رہنے کی عادت ہو. جو عزت دار عورت ہوتی ہے وہ نکاح کے ذریعے ایک کے ساتھ ہی رہتی ہے. اپنی عزت کی حفاظت کرنا سیکھے. سمجھے اللہ نے تمہیں کیا عزت دی ہے. یہ اسلام کی جو دشمنی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. لہٰذا ایسی عورتوں کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ عورتیں صرف اور صرف ان کو اٹھایا جاتا ہے, ان کو فنڈنگ دی جاتی ہے تاکہ کل وقت آئے تو اسلام کی دشمنی کے لیے ان کو مہرہ بنا کے استعمال کیا جائے. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کو ایسے استعمال کر کے ٹشو کی طرح پھینک دیا جائے گا کہ ان کا حال بھی کوئی نہیں پوچھے گا. یہ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے حامد میر کے ساتھ, جس نے عرصہ 22 سال سے جیو کے لیے وقف کر دیا. جیو پہ 22 سال سے انہوں نے جناب یہ سارا کیپٹل ٹاک کرتے رہے. کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا پاکستان کے خلاف, کہاں بھی انہوں نے انٹرویو نہیں دیے. یہ جیو کی دشمنی آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن آج دیکھ لیں ایک بات کہی انہوں نے کسی کے خلاف, فوج کے خلاف, اٹھا کے انہوں نے وہاں پہ پھینک دیا, جناب جیل کے اندر ڈال دیا, کیا کیا کچھ کر دیا, مقدمے کر دیے گئے. میں نے کہا ایک وقت ہوتا ہے انسان استعمال ہوتا رہتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے نا, جو سب سے بڑے حامی ہوتے ہیں وہی دشمن بن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے وقت کو استعمال نہ ہونے دے, اپنے آپ کو کسی کے لیے استعمال نہ ہونے دے, بلکہ اپنے آپ کی حفاظت کرے, اپنے وقت کی حفاظت کرے, مستقبل کی حفاظت کرے, اسلام کی حفاظت کے لیے آپ کھڑے رہے, اسلام کی عزت اور آبرو کے لیے کھڑے رہے. جب اسلام کی عزت اور آبرو کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اسلام اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اسلام اس کے لیے عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر آج نہیں تو کل یہی اسلام انشاءاللہ مسلمان کو وہ عزت عطا فرمائے گا کہ ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ میں جس مسلمان کو دہشت گرد سمجھتا رہا, میں جس مسلمان کو جناب ذہنی پستی کا شکار سمجھتا رہا, میں جس مسلمان کو جناب تنگی ذہن کا تانا دیتا رہا, آج اسی مسلمان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے. یہ انسان پہ ایک وقت آئے گا, لہٰذا کسی کے خلاف استعمال ہونے کی ضرورت نہیں.